وطر کی نماز میں رکوع سے پہلے بھی حرمین میں پڑھی جاتی ہے اور رکوع کے بعد بھی حرمین میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ نے شاید ایک ہی طریقہ ٹی وی پر دیکھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے، آواز کے ذریعے سوال بھیجا جاتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو، کسی سوال کا حل آپ تلاش کر رہے ہوں تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں وائس میسیج کلیئر اور شارٹ ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے۔ ہم آپ کے سوال کا جواب واٹس ایپ پر بھی دے دیں گے اور یوٹیوب پر بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ کی آواز سنوا کر لوگوں کو جواب دیں گے، تاکہ جہاں جہاں اصلاح ہو، جہاں جہاں لوگ قرآن و سنت پر عمل کریں، وہاں وہاں میں اور آپ یا ہر ویور اس چینل کا اور ہر سپورٹر اس چینل کا وہ اس کے اجر سے پورے طور پر فائدہ اٹھا سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال ہے وطر کی دعا کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم، گزارش یہ ہے کہ وطر کی دعا رکوع سے قبل پڑھنی چاہیے یا رکوع کے بعد؟ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ کیونکہ حدیث میں قبل لکھا ہوا ہے افضل ہے، جبکہ حرمین شریفین میں بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسری گزارش یہ کہ وطر کی کون سی دعا پڑھے ہم؟ وطر کی کون سی دعا پڑھیں؟ بالکل، اللہ حافظ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ اصل میں ایک ہی سوال میں وطر کے بارے میں کئی ساری چیزیں پوچھی گئی ہیں، کئی ساری باتیں پوچھ گئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور دیگر علماء نے دعائے قنوت کو وطر سے پہلا پڑھنا، وطر سے یعنی کہ رکوع سے پہلے پڑھنا وطر میں افضل ہے اور رکوع کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ حرم میں وطر کی نماز میں رکوع کے بعد ہی قنوت پڑھی جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ خاص طور پر وطر کے بارے میں ہر سال آپ اگر نوٹ کریں گے تو بہت سی راتیں ایسی ہوتی ہیں حرمین شریفین میں، قنوت باقاعدہ طور پر 16، 17، 18 تاریخ کی راتوں کو اگر آپ نوٹ کریں گے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وطر کو جان بوجھ کر پڑھا ہی نہیں جاتا، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 3 رکعت پڑھی جاتی ہیں وطر کی اور دعائے قنوت جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے، کیونکہ سنت عمل ہے، اس کو کبھی چھوڑ بھی دیں اور کبھی پڑھ بھی لیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وطر کی نماز میں رکوع سے پہلے بھی حرمین میں پڑھی جاتی ہے اور رکوع کے بعد بھی حرمین میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ نے شاید ایک ہی طریقہ ٹی وی پر دیکھا ہوگا۔ بہرحال میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سنواتا ہوں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ نعم، القنوت يجوز قبل الركوع وبعده۔ القنوت يجوز قبل الركوع وبعده، ولكن يعلم أنه لا قنوت في الفرائض۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا اور شیخ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ قنوت کا پڑھنا رکوع سے پہلے افضل ہے۔ بعض اہل علم میں لکھا ہے کیونکہ رکوع میں اگر آپ قنوت پڑھ لیتے ہیں تو کئی مرتبہ شک اور شبہ ہوتا ہے امام کو کہ وہ رکوع میں نہ جاتے ہوئے سجدے میں سیدھا چلا جاتا ہے، اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دونوں طریقے سے جائز ہے، رکوع سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، رکوع کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ رکوع کے اگر آپ وطر کو قنوت نہ بھی پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین کی آواز آپ نے سنی، شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ اگر آپ قنوت کی دعا یا کوئی بھی دعا سجدے میں یا تشہد میں پڑھ لیں
تو بھی جائز ہے. یہ مسنون عمل ہے, مستحب عمل ہے, اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبول ہونیت کا جو مقام بتایا ہے وہ نماز میں سلام سے پہلے ہے. اس لیے سلام سے پہلے بھی اگر دعائے قنوت آپ پڑھتے ہیں یا اس جیسی دعائیں آپ پڑھتے ہیں تب بھی جائز ہیں. آپ نے پوچھا ہے کہ دعا کون سی افضل ہے. دعا کے بارے میں علماء کا موقف یہی ہے کہ وہ افضل وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو سکھائی تھی. اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت لا منجا منک الا الیک. اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما اور مجھے عافیت سے نواز اور میرا کارساز بن, اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما, اور جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس کی شر سے مجھے محفوظ رکھ, کیونکہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. جس کا کارساز تو بن جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور جس کے خلاف تو ہو جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اے رب, اے ہمارے رب, تو با برکت اور بلند ہے, تیرے علاوہ کہیں اور پناہ اور نجات نہیں ہے. اس حدیث کو ابو داؤد حدیث نمبر 1213 پر اور سنن نسائی حدیث نمبر 1725 پر اس کو نقل کیا ہے, اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. دوسری جو روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک الا, یہ تمام دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو سکھائی, آپ بھی انہیں یاد کر لیجئے. لیکن اگر آپ کی دعا یاد نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے ہاتھ میں لے کر بھی واٹس ایپ کے میسیجز کے طریقے سے آپ موبائل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, کتاب میں ہاتھ میں لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ دعا کا جو مقام ہے نماز میں وہ سجدہ بھی ہے, اور تشہد میں سلام سے پہلے بھی درود کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں. اس میں بھی شیخ ابن باز وغیرہ نے یہی فرمایا ہے کہ دعائے قنوت بھی یہ مستحب عمل ہے, آپ اس کو پڑھیں, یاد کریں. جو مسنون طریقہ ہے وہ اور جو مسنون اذکار ہیں اس کو آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. لیکن اگر آپ کوئی اور دعا کرنا چاہیں اسی نماز میں تو آپ دعا کر سکتے ہیں, ایون اپنی زبان میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.